الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت تیسری طلاق کو بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا الطلاق مرتان کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ مرتان کا لفظ ذکر کیا، جس سے حدیث شریف کی تائید ہوتی ہے کہ جو میں نے پہلے بیان کیا کہ جو احسن طریقہ طلاق کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک ایک کر کے طلاق دے۔ تو 2 مرتبہ یعنی 2 طلاقوں تک اگر وہ دے دے تو اس کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے خلا کا ذکر فرمایا، پھر یہاں سے تیسری طلاق کہ 2 طلاقیں دینے کے بعد اگر اس نے تیسری طلاق دے دی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، اب یہ عورت اس پر مستقل طور پر حرام ہو گئی ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کرے۔ تو جب کسی آدمی نے کسی عورت کو 3 طلاقیں دے دیں، خواہ وہ اکٹھی دیں خواہ وہ علیحدہ علیحدہ کر کے دے دیں، فلا تحل له، اب وہ عورت اس پر حرام ہو گئی ہے۔ اب اس کے لیے اس عورت کے حلال ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عورت اس کی عدت پوری کرے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عدت پوری ہونے کے بعد کسی دوسرے شخص سے شادی کرے، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جس شخص سے شادی کی ہے وہ اس سے ہم بستری بھی کرے، جماع کرے، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شخص اس عورت کو پھر طلاق دے، پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ پھر اس شخص کی عدت بھی پوری کرے۔ یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو اب اس کو یہ اختیار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں کہ اب اگر ان کو دوبارہ اس بات کا یقین ہے کہ ہم اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، تو اب وہ ان 5 شرطوں کے بعد ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر ان 5 میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو وہ پہلے شخص کے لیے حلال نہیں ہوگی، کیونکہ بہت سارے لوگ آج بھی ایسا کرتے ہیں کہ جی چلو 4 نہ 4 کوئی صورت نہیں بنتی تو جی کسی دوسرے شخص کو پیسے وغیرہ دے کر نکاح کروا دیا، نکاح کروانے کے بعد کہہ دیا یار رات بھی گزار لو لیکن ہم بستری نہیں کرنی، تو دوسرے دن طلاق لے لی، کہتے جی عدت پوری کر لو نکاح۔ ایسا نہیں ہوگا، اس شخص کا اس عورت کے ساتھ جماع کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ ہم بستر نہیں ہوتے، جماع نہیں کرتے تو وہ یہ پہلے شخص کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیگر یعنی وہ 5 شرطیں جو میں نے ذکر کر دی ہیں، اور آج کل جو یہ رواج حلالے کا چلا ہو، حلالہ اسی کو کہتے ہیں، شرعی طور پر حلالہ یہ ہے کہ عورت اپنی مرضی سے نکاح کرے، اور اگر ان کی مشیت سے مرضی سے مطلب وہ اپنی زندگی گزاریں، پھر ان کی نہ بنے کسی وجہ سے وہ طلاق دے دے واپس۔ آج کل جو ایک حلالہ سنٹر جو کھولے ہوئے ہیں کہ جہاں پر اللہ معاف فرمائے کہ جی یہ سسٹم جو ہے وہ جاتے ہیں اور پیسے وغیرہ دے کر کہتے ہیں جی 1-2 راتیں 3 راتیں جو ہے وہ یہ اس کو رکھ کر طلاق دے دینا، اور پیسے وغیرہ دے کر، یہ حرام ہے۔ حلال تو ہو جائے گی پہلے کے لیے لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المحلل والمحللہ، کہ ایسا مرد اور ایسی عورت جو اس نیت سے صرف حلالے کی نیت سے نکاح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ۔ تو اس لیے یہ بھی کبیرہ، پہلے کے لیے حلال تو ہو جائے گی لیکن فعل یہ جو ہے وہ بہت کبیح ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایسا مرد اور ایسی عورت وہ لعنت کے مستحق ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ کہ یہ اللہ کے قواعد، پھر دوبارہ اس کا ذکر فرمایا کہ یہ میرے ضابطے ہیں، میرے قواعد ہیں ان لوگوں کے لیے جو اہل علم ہیں، جو ذی فہم ہیں، جو ذی شعور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو یعنی جاہل قرار دیا ہے کہ جو میرے قواعد کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے، اپنی منشا اور عقل کے مطابق ان مسائل کے اندر وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں عقل کے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ تو اس لیے بہت یہ نکاح اور طلاق کے مسائل سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، اور شادی سے پہلے جس لڑکے کی شادی کرنی ہو، عاقل ہوتا ہے، ماشاءاللہ بالغ ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس کو ان احکام سے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی جو ہے وہ شادی کے بعد اس کو پتہ ہو کہ میرے حقوق کیا ہے، میری بیوی کے حقوق کیا ہیں، اور نکاح کا مقصد کیا ہے۔ صرف تلذذ حاصل کرنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو صرف جنسی تسکین دینا وہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر اور بہت ساری حکمتیں جو ہیں وہ رکھی ہیں، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس لیے بیٹے کا کریں یا بیٹی کا، اس کو پہلے اس سے آشنا ہونا، واقف کرانا، اس کے فضائل بتانا اور مقصد بتانا یہ ضروری ہے تاکہ ان کے درمیان ایسے مسائل پیدا ہی نہ ہوں کہ جو بات طلاق تک چلی جائے، اور ان کو اچھی طرح یہ بات سمجھانا کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسے مسائل پیدا ہو جائے تو طلاق دینی کس طرح ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ جب ایک طلاق دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، انسان ایک طلاق دے، اس طہر کے اندر جس میں عورت کے قریب نہ گیا ہو، وہ طلاق دے دے، اس کو چھوڑ دے۔ اب وہ عدت گزار رہی ہے، 3 ماہ جو ہے وہ اس کی 3 ماہواریاں عدت ہے، عدت کے دوران اگر بڑے درمیان میں پڑ جائیں، مسائل حل ہو سکتے ہیں تو وہ رجوع کر لے، مسائل حل نہیں ہو سکتے تو جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو اب عورت کو اختیار ہے، پھر بھی اس کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے، پھر بھی صلح ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی تو عورت کو اختیار ہے وہ آگے نکاح جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ ایک طلاق سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو 3 سے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں بتانا جو ہے وہ بہت ضروری ہیں تاکہ جو ہے وہ مسائل بعد میں پیدا نہ ہو سکے۔ پھر ہم مولوی تلاش کرتے ہیں کہ جو ہمیں جواز اور حلت کا فتویٰ دے دے کہ جی میں تو غصے میں دے دی تھی، کوئی حل نکالے، میں نے تو یہ 3 اکٹھی دی ہیں، میں نے تو 100 بار کہا تھا طلاق ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ سب عقلی ڈگوسلے ہیں۔ یہ وہ ساری عمر اگر 3 طلاق دینے کے بعد خواہ وہ اکٹھی دی ہوں یا علیحدہ علیحدہ دی ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا فلا تحل لہ، اب اس کے لیے وہ حلال نہیں رہی۔ اب جو بندہ اس کے لیے ایسا فتویٰ دیتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، ساری عمر وہ میاں بیوی ہو کر نہیں رہیں گے، وہ ساری عمر جو ہے وہ بعد میں جتنی دیر اکٹھے رہیں گے وہ زنا کے مرتکب رہیں گے، اور وہ غیر محرم کے ساتھ رہے گا، اور ہمیشہ وہ جب تک زندہ ہے وہ گناہ پر زندہ رہیں گے۔ تو اس لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب مسائل ساتھ نہ رہ سکیں تو ایک طلاق دے دیں، بس چھوڑ دیں۔ اگر اللہ رب العزت فضل فرما دیں، صلح والا معاملہ ہو جائے تو واپس لے آئے، 2 طلاقیں اس کے پاس اختیار باقی رہ جائے گا۔ اگر صلح نہیں ہوتی، عدت پوری ہونے کے بعد عورت کو اختیار ہے وہ دوسری جگہ نکاح کر لے۔ ترجمہ سن لیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس اگر اس نے طلاق دے دی، تیسری، 2 کا پہلے ذکر ہو چکا، یہ تیسری طلاق، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پس نہیں حلال اس شخص کے لیے اس تیسری طلاق دینے کے بعد وہ عورت، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے اس کے علاوہ کسی دوسرے خامند سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بس اگر وہ شخص جس سے اب نکاح کیا ہے وہ طلاق دے دے اس عورت کو، پھر کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، یعنی پہلے خامند پر اور اس عورت پر، اَن يَتَرَاجَعَا، یہ کہ یہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی دوبارہ نکاح کر لیں، ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ وہ اللہ کے نظام کو قائم کر لیں گے، یعنی اب لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ رب العزت کے قواعد ہیں
اللہ رب العزت کے ضابطے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں، ایسی قوم کے لیے جو اہل علم ہے، ذی شعور ہے، ذی فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کا محافظ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔